فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلوغ المرام في أحاديث الأحكام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے درس کا سلسلہ جاری ہے. حدیث نمبر 43. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے پیشانی کا مسح کیا اور آپ کے سر پر پگڑی تھی تو اسی سے آپ نے پیشانی کا مسح کرنے کے ساتھ ساتھ پگڑی پر بھی مسح کی. پھر آپ نے دونوں موزوں پر آپ نے مسح کیا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیشانی کے ساتھ ساتھ آپ نے پگڑی کا بھی مسح کیا اور اپنے دونوں موزوں کا آپ نے مسح کیا. ایک اور معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پیشانی کا مسح کیا اور جو ہے پگڑی کا مسح کیا، یعنی دونوں الگ الگ وقت پر جو ہے یہ ہوا ہے. پیشانی سے آپ نے مسح کیا ہے سر پر، پھر پگڑی پر مسح کیا ہے جب پگڑی پہنے ہوئے تھے. بہرحال دونوں معنی اس حدیث میں لیے گئے ہیں، اس کی تفصیل آئے گی. قبل اس کے کہ ہم اس مسئلے میں جائیں کہ پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں تفصیل سے بات آئے گی. یہاں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے جو ہماری اس کتاب میں پہلی مرتبہ ذکر آ رہا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قبیلہ ثقیف کے ایک بڑے بہادر پہلوان اور بڑے ہوشیار اور جنگوں میں بہت ہی تیز ترار اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی تھی. یعنی کسی بھی سازش میں اگر دشمن کوئی سازش کرتا ہے تو آسانی سے اس سازش میں نکلنے کی صلاحیت ان کے پاس تھی. بڑے لمبے تھے، بڑے ہیبت والے. جنگ یرموک میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی، کہتے ہیں کہ قادسیہ میں گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا ہوا تھا تو آپ نے غور سے دیکھا تو اس میں جو ہے ان کی آنکھ متاثر ہوئی. بہرحال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خندق کی جنگ میں مسلمان ہوئے. جنگ خندق میں، اور جنگ خندق جو ہے سن 5 ہجری میں واقع ہوئی، اور اس کے بعد سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کے طور پر تھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بت پرست تھے اور لات نام کی جو بت تھی ہم اس بت کی جو ہے پجاری تھے، اور میں نے دیکھا کہ اگر میری پوری قبیلے والے مسلمان ہو جاتے تب بھی میں مسلمان نہیں ہوتا. یہ میرا تصور تھا پہلے. کہتے ہیں
کہ بنو مالک ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے کچھ لوگ وفد کی شکل میں مقوقس جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے ہاں گئے اور کچھ ہدایہ لے کر گئے، تحفے لے کر گئے۔ مقوقس جو ہے مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ تو وہاں جب گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بنو مالک کے لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں 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 بنو مالک ہیں، سوائے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے۔ وہ تنہا تھے جو اس قبیلے سے نہیں تھے۔ بادشاہ نے ان کے تحفوں کو لیا اور بنو مالک کے لوگ جو آئے ہوئے تھے ان کو بڑے تحفے تحائف دیے اور ان کو قریب کیا، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے توجہ نہیں دی، ان کو دور کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ لوگ جائیں گے میں جو ہے ان کو قتل کر دیتا ہوں، ساروں کو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جاتے ہیں تو راستے میں ایک مرتبہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سب کو جو ہے شراب پلاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، میں آپ لوگوں کو پلاتا ہوں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ مہمان نوازی کی، شراب پلایا۔ جب وہ لوگ خوب اچھی طرح پی گئے تو ایک کے بعد دیگرے سب کو ختم کر دیا اور ان کا مال لے کر واپس آئے اور مدینے میں آ کر کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ واقعہ پیش آیا، یہ مال ہے، آپ اس کو جو ہے تقسیم کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا مسلمان ہونا ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ مال دھوکے کا مال ہے، آپ نے دھوکے سے قتل کیا ہے، اس کو میں قبول نہیں کروں گا۔ دھوکے کی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قتل کیا تو میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اسلام سے پہلے کی بات ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ نے فرمایا ہے الاسلام یجب ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 13 آدمیوں کو قتل کیے تھے۔ اب جب یہ خبر جب وہاں کے لوگوں کو پہنچی تو بنو ثقیف کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، آپس میں جنگ ہونے والی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ان میں سے عروہ بن مسعود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 13 لوگوں کا جو تاوان ہے، ان کی جو دیت ہے، میں اپنے اوپر برداشت کرتا ہوں، میں اس کو ادا کرتا ہوں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ثقیف کے بڑے ایک محترم آدمی تھے، بڑے صاحب حیثیت تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آتے ہیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش سے جو ہے نمائندے بن کر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے پاس ہاتھ لے جاتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود پہنے ہوئے تھے جنگی لباس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے، ہاں ہاتھ ہٹاؤ، اپنا ہاتھ ہٹاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ مت لے جاؤ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت کو دیکھ کر عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، جو ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ارے یہ کون ہے، یہ کون ہے یہ جو میرے ہاتھ کو ہٹا رہا ہے؟ کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، تمہارے قبیلے کے مغیرہ بن شعبہ ہیں۔
کہا عروہ بن مسعود نے، ارے غدار، تمہارا جو دھوکہ تم نے جو دیا، ابھی ابھی میں وہ دیت کو پوری کر کے میں آیا ہوں، اس وقت سے لے کر اب تک میں وہ دیت لوگوں کو دیتا رہا اور ابھی ابھی میں نے ختم کی ہے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، ارے یہ لوگ جو غنڈے ہیں یہ سب تمہارے ساتھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور عروہ بن مسعود نے کہا، یہ سب چند دنوں کے لیے تمہارے ساتھ ہیں، اس کے بعد بھاگ جائیں گے، دیکھو۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، امسس بدر اللات، تم جا کر تمہارے لات کے پیلے کو جو ہے تم چاٹو، ایسے کہا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طریقے سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال کہ کتنے بڑے ہوشیار اور کیسے جو ہے لوگوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، کتنی ہوشیاری تھی ان کے پاس، اس کی ایک بڑی مثال آتی ہے۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو بحرین پر گورنر بنایا تھا۔ وہاں کے لوگ جو عیسائی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ کو دوبارہ امیر بنا کر نہ بھیج دے، گورنر بنا کر نہ بھیج دے۔ اور انہوں نے سازش کی کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور پیسے جمع کر کے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور بھیج کر کہتے ہیں کہ یہ جو زمیندار ہے اس کے پاس 1,00,000 درہم مغیرہ بن شعبہ مسلمانوں کی مال سے اٹھا کر بیت المال سے چرا کر اس کے پاس امانت کے طور پر رکھا۔ اور یہ مال دیکھیے 1,00,000 درہم جو ہے ہمارے سامنے ہے، یا مغیرہ بن شعبہ جو ہے ان کے پاس امانت کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ تو جو مالدار تھا وہاں کا جو بڑا تھا وہ گیا 1,00,000 درہم لے کر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کرنے کے لیے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ امیر المؤمنین نے دیکھا کہ 1,00,000 درہم ہے اور جا کر کہا، یہ مغیرہ بن شعبہ وہاں جو گورنر ہیں، گورنری کے زمانے میں لوگوں کا مال، مسلمانوں کا مال، بیت المال کا مال اٹھا کر چرا کر امانت کے طور پر اس کے پاس دیے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا مغیرہ بن شعبہ کو، مغیرہ یہ کیا ہے تمہارے بارے میں، یہ کیا شکایت؟ کہا کہ جو ہے ہاں امیر المؤمنین، مجبوری تھی، بال بچے زیادہ تھے، لیکن اس نے جھوٹ بولا ہے، میں نے 1,00,000 درہم نہیں 2,00,000 دیا تھا، 1,00,000 نہیں 2,00,000 درہم میں نے اس کو دیا تھا، اور 1,00,000 چھپا کر جو ہے 1,00,000 پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے، حقیقت میں 2,00,000۔ اب اور 1,00,000 کہاں سے پیش کرتا ہے؟ فوراً اس نے کہا کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا، ہم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ پلاننگ کی، اور چونکہ ہم لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ ان کو دوبارہ امیر بنائیں، اس وجہ سے جو ہے ہم نے یہ کام کیا، ورنہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوا، یہ سب جو ہے ہماری طرف سے پلاننگ تھی۔ سچ اس کی زبان سے بات نکل گئی۔ اس طریقے سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوشیاری کے ذریعے، چالاکی کے ذریعے ان کی سازش سے بچ گئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے سن 50 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر 70 سال کی تھی۔ وہیں جو ہے ان کا انتقال ہوتا ہے کوفے میں، اور سن 40 ہجری میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حج کے امیر تھے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے زمانہ ہے یہ، سن 40 ہجری، یعنی تقریباً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر مغیرہ بن شعبہ کو حج کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ اب اس حدیث میں جو بات آئی ہے کہ پیشانی کا مسح کیا، پگڑی کا مسح کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کہ آپ نے سر کا مسح کرتے ہوئے پیشانی کے مسح سے شروع کیا، اور جہاں پگڑی تھی تو پگڑی کے ساتھ پگڑی کے اوپر بھی آپ نے مسح کیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ پگڑی اگر پہنی ہوئی ہے، سر پر پگڑی ہے اور پورے سر پر جو ہے پگڑی کو باندھا ہوا ہے اور اس کی چوٹی بھی ہے اگر، اور وضو کی شرط میں پگڑی پہنا ہے، جیسا موزہ پہنتے ہوئے، ساکس پہنتے ہوئے، وضو کی حالت میں اگر ساکس پہنا ہے تو اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ حنبلی مسلک میں ہے کہ اگر پگڑی پہنتے ہوئے وضو کی حالت میں تھا، پھر دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور اس کے سر پر پگڑی ہے، تو ایسی صورت میں پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ حنبلی مسلک کا قول ہے۔ لیکن بقیہ تینوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ نہیں، پگڑی اس کو نکالنی چاہیے، نکال کر سر پر مسح کرنا چاہیے، کیونکہ سر پر مسح کرنا وضو کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بہرحال علماء کا جو اختلاف ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اس عمل پر بعض علماء نے کہا کہ محقق علماء نے کہا، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی خیال ہے کہ پگڑی پر مسح کر سکتے ہیں، اس شرط پر کہ وہ پگڑی وضو کی حالت میں پہنا ہو۔ حدیث نمبر 44، وعن جابر رضی اللہ عنہ فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابدأوا بما بدأ اللہ به، اخرجہ النسائی بہکذا بلفظ الامر وعند مسلم بلفظ الخبر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کے بارے میں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اور آپ نے حج کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا رہا بڑی تفصیل سے آپ نے روایت کی۔ اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حج کے بارے میں، صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، اس ٹاپک پر انہوں نے ایک کتاب لکھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں روایتوں کو جمع کیا۔ کیسے جمع کیا؟ مختلف کتابوں سے صحیح روایتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے ہیں، لے کر وہاں سے لے کر مدینہ کی واپسی تک جتنی جیسا ترتیب ہے حج کی، اس ترتیب کے ساتھ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اوپر متن میں ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایسا نکلے، ذوالحلیفہ پہنچے، ایسے آپ نے نماز پڑھی، پھر وہاں آپ نے جو ہے تلبیہ پڑھا ترتیب کے ساتھ، اور کون سی روایت کس کتاب میں ہے اس کا حوالہ نیچے دے دیا، یعنی اس ترتیب کے ساتھ ایک کتاب میں نہیں ہے، کئی کتابوں میں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مایہ ناز کتاب ہے یہ کتاب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر پہنچ کر جب وہ سعی کرنا چاہ رہے تھے تو آپ نے کہا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے جس سے شروع کیا ہے اس سے تم شروع کرو، یعنی صفا مروہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے پہلے صفا کی پہاڑی کا ذکر کیا، پھر مروہ کی پہاڑی کا ذکر کیا۔
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، محترم چیزوں میں سے ہیں۔ تو صفا کی پہاڑی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کرنا شروع کی، پھر مروہ پر گئے۔ تو یہاں اس حدیث کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ترتیب کے ساتھ کیا جی، اسی طریقے سے یہاں بھی ہاتھ کا جو ذکر ہے اور اس کے علاوہ جو وضو کا جو ذکر ہے، وضو کا ذکر اسی ترتیب سے کریں گے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں کس کا ذکر فرمایا؟ چہرے کو دھونے کا ذکر فرمایا۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونے سے پہلے کیا کرو؟ اپنے چہروں کو دھو۔ قرآن میں جو ذکر آیا ہے سب سے پہلے چہرے کا ذکر، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی البرافق، اپنے ہاتھ کو کونی تک، کونی داخل ہے اس میں، جیسا کہ حدیث میں آئے گی، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ پھر اس کے بعد کہا وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنے تک پاؤں کو دھو لو۔ تو جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی وضو کے تعلق سے، اسی طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صاف طور پر آ گئی، کئی حدیثیں گزری ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسرے صحابہ کی صحیح روایتیں بخاری و مسلم میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کا خیال کیا، اور اس سے پہلے آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی لیا، اور آپ نے بقیہ وضو کا جو عمل ہے آپ نے ترتیب سے بتایا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ان چیزوں کو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں قرآن میں جو ہے اتنا کافی ہے، کوئی شخص اگر منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیا جی، اس کے بعد پیر دھو لیا، اس مسح کرنے کے بعد پیر دھو لیا، کافی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے کو اتباع کرنا یہی سنت ہے، یہی سنت کا طریقہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے ثواب ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس اس کتاب میں پہلی مرتبہ یہاں ذکر آیا ہے، تو یہ ایک عظیم جلیل القدر صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عالم دین، بڑے مجتہد اور حافظ حدیث ہیں۔ تقریباً ان کے بارے میں آتا ہے 1500 حدیثوں کی انہوں نے روایت کی، 1500 حدیثیں ان سے کتابوں میں مروی ہیں، اور یہ صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والے صحابیوں میں سے ہیں، صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والے صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے مکے مدینہ والوں کے ساتھ جو اگریمنٹ کیے تھے، 2 مرتبہ اگریمنٹ ہوا تھا، بیعت العقبۃ الاولی اور بیعت العقبۃ الثانیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے تقریباً 15 مہینے پہلے پہلی بیعت ہوئی تھی، اگریمنٹ ہوئی تھی، جس میں تقریباً انصار کے 13 صحابہ آئے تھے۔ پہلی بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات حج میں ہوئی اور اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں دعوت کے لیے بھیجا ہجرت سے پہلے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہاں جا کر دعوت کا کام کرنے لگے۔ مدینہ تقریباً مسلمان ہو گیا، تقریباً مسلمان ہو گیا۔ دوسری مرتبہ حج میں آئے ہجرت سے 3 مہینہ پہلے، دوسرے حج میں آئے، اور اس وقت تقریباً 72 صحابہ، 70 پر 2 صحابہ مدینے سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ اس کو کہا جاتا ہے عقبہ ثانیہ، بیعت العقبۃ الثانیہ، دوسری اگریمنٹ۔
اس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے بیعت کی، اور یہ ایک بڑی منقبت اور فضیلت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو صحابہ نے بیعت کی ان میں سے جو ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے مفتی تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی کئی سال زندہ رہے، اور ان کے والد محترم جنگ بدر کے بڑے صحابہ میں سے تھے، اور جنگ احد میں ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ان کے والد محترم عبداللہ بن حرام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی، کہا کہ تم اطمینان سے رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے ڈائریکٹ بات کی ہے، ڈائریکٹ بات کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی زمانے کے بعد ان کے والد کو انہوں نے جہاں پر وہ دفن ہوئے تھے وہاں سے نکال کر بقیع قبرستان لا کر دفن کیے۔ صحیح روایت میں، صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے، تو دیکھا کہ جیسے مرے تھے بالکل ویسے فریش، صرف جو ہے بال میں کچھ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، ورنہ جو ہے ان کی لاش جیسے آپ بالکل تازہ گویا ابھی مرے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبحان اللہ، یعنی دیکھیے یعنی کتنے بڑے، یعنی ان کے اخلاق اور ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ کفالت کے مسئلے میں ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے، ان کے 7 یا 9 بیٹیاں ان کی تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 یا 9 بہنیں، ان کی شادی کا مسئلہ تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرتے ہیں، تو شادی جب کرتے ہیں اپنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں کس سے شادی کیے؟ کنواری سے شادی کیے یا مطلقہ یا بیوہ عورت سے جو اس سے پہلے جس کی شادی ہو چکی ہے اس سے شادی کی؟ کہا کہ نہیں، سیبہ سے شادی کی جس کی پہلے آلریڈی شادی ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں کنواری لڑکی سے شادی کی؟ تم بھی کھیلتے، وہ بھی کھیلتی تمہارے ساتھ؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہوا اور 7 یا 9 بہنوں کو وہ چھوڑ کر انتقال کر گئے، میں نہیں چاہا کہ ایک کنواری لڑکی کو لا کر وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے، میں نے چاہا کہ ایک ایسی عورت ہو جو تجربہ کار ہو، جو ان کی دیکھ بھال کر پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جلیل القدر صحابی تقریباً 94 سال تک زندہ رہے، اور 94 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ سن 78 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کی آنکھ چلی گئی تھی، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب ہم لوگوں نے بیعت کی، اور ہماری تعداد اس وقت 1400 صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ زمین میں سب سے بہترین لوگ ہو، افضل ترین لوگ ہو۔ بیچ میں ایک مرتبہ جابر رضی اللہ عنہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے وضو کا پانی آپ پر ڈالتے ہیں تو اپنے ہوش میں آتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی صحت واپس ہوتی ہے۔ یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ جہاں سے اللہ نے ابتدا کی وہاں سے شروع کرو، یعنی صفا کی پہاڑی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ خبر آپ نے کہا میں اللہ تعالیٰ نے جہاں سے شروع کیا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ذکر میں سب سے پہلے صفا کی پہاڑی کا ذکر کیا تو پہلے میں صفا کی پہاڑی پر صحیح کرتا ہوں۔ اس حدیث کو جیسا کہ میں نے بتایا اس وجہ سے یہاں لایا گیا تاکہ وضو کرتے ہوئے ترتیب کا خیال کیا جائے۔ بعض علماء نے ترتیب کا خیال کرنے کو حدیث میں یہ وضو میں شرط کہا، یعنی اس کے بغیر وضو جو ہے فاسد ہو جائے گی، وضو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا
لیکن بعض دوسرے علماء کا ایک خیال یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی اگر کوئی شخص ترتیب کے بغیر بھی اگر کوئی شخص جو ہے پانی اپنے بدن پر ڈال لیتا ہے اور وضو کے اعضاء پوری طریقے سے بھیگ جاتے ہیں اور مسح ہو جاتا ہے تو کافی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اسی طریقے سے یہ جو ہے ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ علماء نے ذکر کیا کہ فقہاء اور اصولیین کا ایک قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی کہیں بھی کوئی واقعہ آیا ہو قرآن میں یا کوئی حکم کسی واقعے کے بیک گراؤنڈ میں کوئی شریعت کا حکم آیا ہو تو ایسے موقع پر جو حکم ہے جنرل طور پر اس کو لیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حکم اس کے ساتھ خاص ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث سنائی، یہ ام قیس مہاجر ام قیس سے ایک عورت تھی جو مدینے میں ہجرت کر کے آئی، تو ان سے شادی کرنے کے لیے ایک صاحب مدینے کو آئے مکے سے ہجرت کر کے، ہجرت کرنا مقصد نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو جو حکم ہے یہ حکم عام ہے، نیت کا اعتبار ہوگا سارے عمل میں، چاہے عبادت کے لیے ہو، وضو کے لیے ہو، غسل کے لیے ہو، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا اگر کوئی شخص گرمی میں اگر جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگر جو ہے غسل کر رہا ہے اور نیت اس کی جو ہے جنابت کی نیت نہیں ہے تو اس کا حساب جو ہے صرف غسل کرنے کا اس کے لیے شمار کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک آدمی اگر جنابت کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ نیت چاہیے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بارش میں گیا اس پر غسل فرض ہے، بارش میں گیا بھیگ گیا تو کیا اس کا حساب جو ہے غسل کرنے والے میں شمار ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا غسل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ جو ہے غسل کے ارادے سے بارش کے پانی میں جا کر جو بھیگا نہیں ہے، گیا جا رہا تھا بھیگ گیا، پورے بدن پر پانی لگ گیا اور پانی پڑنے کی وجہ سے جو ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے غسل کر لیا یا وضو کر لیا، نیت چاہیے۔ تو جیسے اس حدیث کے بارے میں ہم نے کہا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ جو دیکھا جائے گا وہ لفظ کے عموم کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں، بے شمار احکام آتے ہیں، صحابہ کے سوال پر آتے ہیں، تو کیا یہ حکم خاص ہے؟ نہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا جو بھی یہ ہمارے لیے خاص ہے یا کسی ہر ایک کے لیے عام ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ سواری کا جانور نہیں لاتا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کھول دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حکم سب کے لیے ہے، جو بھی آئے احرام اپنے قربانی کے جانور کے بغیر حج کے موسم میں اور وہ تمتع کرے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی قربانی کے جانور کے بغیر اگر مکہ آتا ہے حج کے موسم میں اس کو حج تمتع ہی کرنی چاہیے، یعنی اس کو عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا چاہیے، پھر اس کے بعد 8ویں تاریخ کو حج کی نیت سے احرام باندھ کر کیا کرے گا؟ منا جائے گا۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہری علماء کی نظر میں یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی حج کے موسم میں جانور کے بغیر، حج کی قربانی کے جانور کے بغیر اگر جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حج تمتع ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی کا حکم دیا کہ جو صحابی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اپنا احرام عمرہ کرنے کے بعد کھول دیں گے، اور حلال زندگی کا مطلب احرام کے بغیر جو بھی نارمل زندگی ہے وہ زندگی گزاریں گے،
خوشبو لگا سکتے ہیں، اپنے نارمل کپڑے پہن سکتے ہیں، اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، جبکہ احرام کی حالت میں یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سبب کی وجہ سے یہاں کسی چیز کو خاص نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ جنرل حکم کو لیا جائے گا۔ بے شمار مسائل قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر کسی دو آدمی کے درمیان فیصلہ کیا، تو کیا فیصلہ اس کے لیے خاص ہے؟ نہیں، آپ دیکھا جائے گا کہ آپ نے جس اصول کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا ہے وہی فیصلہ سب کے لیے ہے۔ جی ہاں، حدیث نمبر 45، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقیہ، اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وضو کرتے تو اپنے کوہنی پر ہاتھ، مرفق کا مطلب یہ پورا ہاتھ ہے، یہاں تک آپ جو ہے پانی اس پر گھماتے، پانی ڈالتے۔ اس حدیث کو دارقطنی نے روایت کی سند ضعیف سند کے ساتھ، اس کو جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث جو ہے ضعیف جداً ہے، کیونکہ اس سند میں قاسم بن محمد بن عقیل ایک صاحب ہیں جو متروک ہے۔ متروک کا مطلب محدثین کی نظر میں اس کی روایتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑ دیا گیا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی حدیث جو ہے ضعیف جداً، ضعیف جداً کا مطلب بہت ہی نہایت ہی کمزور حدیث ہے۔ ضعیف کا جو درجہ ہے اس سے بھی پرلا درجہ ہے، کیونکہ ضعیف اگر کسی حدیث کو کہتے ہیں تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری سند اگر آئے ایک اور ضعیف، تو دونوں کو ملا کر تقویت پہنچا کر، دو سند ہیں دونوں ضعیف ہیں، تو بعض علماء کیا کرتے ہیں سند تک، حسن تک لے جاتے ہیں اس کو، اگر اس میں ضعف معمولی ہو۔ مثال کے طور پر دو سند ہیں ہمارے پاس ایک حدیث کی، اور دونوں میں سند منقطع ہے۔ منقطع کا مطلب یہ ہے کہ چین بیچ میں سے کٹ گیا ہے، کنیکٹیوٹی کٹ گئی ہے، متصل نہیں ہے سند، جیسا کہ مرسل روایتوں میں آتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے محدثین بھی یہ کرتے ہیں کہ دونوں مرسل روایتوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ لیکن ضعیف جداً اگر آ جائے، بہت زیادہ کمزور، جس میں راوی متروک ہوتا ہے، اس کو ضعیف جداً کہتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، چاہے 10 روایتوں بھی آ جائے، 10 سند بھی آ جائے، 100 سند بھی آ جائے، کسی بھی روایت کو تقویت نہیں پہنچاتے، اس کو نہیں لیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسی موقع پر، ھذا الشاہد مما لا یفرح به، یعنی یہ ایسی سند ہے اس سے ہم خوش نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ دوسری سند ملی ہے لیکن خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں، ہم اس کی وجہ سے کسی ضعیف حدیث کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اس حدیث کو جو ہے بہت سارے محدثین نے، امام احمد بن معین اور منذری، ابن صلاح اور نووی رحمۃ اللہ علیہ، کئی محدثین نے اس کو کیا ہے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کا مطلب کوہنیاں، تو کوہنیاں داخل ہیں، یہ نہیں کہ یہاں تک، کوہنیاں داخل ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا اور اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا تو آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو دھوتے ہوئے اپنے بازو تک لے گئے۔ یہ بازو کا آتا ہے، یہ حصہ بازو آتا ہے، ہاتھ کا بازو کا حصہ، عضد کہتے ہیں، عضد بازو، تو یہاں تک اب لے گئے، یعنی کوہنی بھی داخل ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اور اس طریقے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کرتے ہوئے اپنے کوہنی تک آپ اپنے ہاتھ کو لے گئے۔ حدیث نمبر 46،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داود وابن ماجہ باسناد ضعیف وللترمذی عن سعید بن زید وابی سعید نحوه وقال احمد لا يثبت فيه شيء۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام وضو سے پہلے لیتا نہیں ہے، یعنی بسم اللہ نہیں بولتا ہے۔ اگر بسم اللہ نہیں بولا وضو کرتے ہوئے تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کی، لیکن شیخ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود اس کتاب کی مصنف خود یہ فرماتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت سعید بن زید سے، ابو سعید خدری وغیرہ سے بھی آتی ہے، لیکن امام احمد کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں کیوں ذکر کیا؟ عام طور پر محدثین جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی تھا، امام احمد کہتے تھے الحدیث الضعیف احب الی من آراء الرجال، لوگوں کی رائے اور لوگوں کے قیاس لاجک اس سے بہتر میری نظر میں حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث اس سے بہتر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے آپ مسند احمد میں بہت سارے حدیث ضعیف حدیثوں کو انہوں نے روایت کی۔ تو یہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسئلے میں اگر ان کو کوئی صحیح حدیث نہیں ملی ہے تو یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ضعیف حدیث کو ذکر کر دیتے ہیں، جبکہ ضعیف حدیث گرچہ کہ ضعیف حدیث ہو لیکن اس کی کوئی نہ کوئی دوسری شواہد ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل ملتا ہے، صحابہ کا عمل ملتا ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں علماء کا یہ خیال ہے کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت ساری روایتیں آئی ہیں، گرچہ کہ وہ ضعیف ہیں، ہر روایت ضعیف ہے، لیکن کثرت طرق یعنی اسانید کی کثرت کی وجہ سے اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طریقے سے منذری، ابن القیم، صنعانی اور شوکانی اور احمد شاکر اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ مقبول حدیثوں میں جیسا کہ میں نے بتایا آخری جو اسٹیج ہے حسن لغیرہ کا ہے، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی ہے، اس کے بعد حسن لذاتی ہی، پھر حسن لغیرہ ہے۔ حسن لغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک سند مستقل سند نہیں ہے جو صحیح ہوئی یا حسن کے درجے تک پہنچی، لیکن دوسری سندوں کی ملنے کی وجہ سے اس کی تقویت ہوتی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں کہ بسم اللہ کا کہنا کیا ضروری ہے یا یہ کہ بہتر ہے، یعنی لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا مطلب لا وضوء صحیحا یا لا وضوء کاملا، کون سا معنی مراد ہے؟ یعنی اصلاً اس کی وضو صحیح ہی نہیں ہوئی یہ مراد ہے، یا کامل اس کی وضو کامل نہیں ہوئی یہ مراد ہے۔ اب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو یہاں جو ایمان نہیں کی بات آ رہی ہے، نفی ایمان، نفی اصل الایمان ہے یا نفی کمال الایمان ہے؟ اصل ایمان کی نفی کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر کمال ایمان کی نفی بول رہے ہیں کہ یہاں پر اصل ایمان کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ جو ہے یعنی ایمان اس کا کامل نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن ہے، ایمان کے دائرے میں ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے حدیثیں آتی ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر نفی اصل ایمان نہیں ہے، ایمان کی نفی جو ہے پوری طریقے سے نہیں ہو جا رہی کہ وہ کافر ہو گیا۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص، یہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف دینے والا کافر ہو گیا، بلکہ یہ پکا مومن نہیں ہے، بلکہ یہ کامل مومن نہیں ہے، مومن ہے، یہ کافر نہیں بن گیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی بات ہے، ورنہ تمل ناڈو میں بعض لوگ جو ہے ایسی حدیثوں کو بولتے ہیں یہ سب کیا ہے، انہیں مسلمان نہیں کافر ہو گیا، چونے مسلمان نہیں کافر ہو گیا، انہیں مسلمان نہیں کافر ہو گیا، بڑی آسانی سے جو ہے مسلمانوں کو نعوذ باللہ اسلام کی دائرے سے نکال دیتے ہیں۔ غلط بات ہے، عقیدے کی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے عربی صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، عربی زبان میں عربی زبان کا اسلوب، اس کا طریقہ، اس کے بیان کا طریقہ سمجھیں گے تو اس کا معنی بھی سمجھیں گے نا، ورنہ کیا ہے یہی کہ جس کو چاہے اسلام سے نکالے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا یہ مسلمان نہیں، نعوذ باللہ، نہیں، ہرگز نہیں، یہ غلط ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ طلباء کو دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، میٹھی زبان، اتنی بہترین زبان۔ اب تو ریسرچ میں کہتے ہیں کہ سب سے پرانی زبان جو ہے آدم علیہ السلام کی زبان ہی عربی زبان ہے۔ جتنی زبانیں ہیں یہ ساری زبانیں جو ہیں یہ سب بات کی آئی ہوئی ہیں، اور اصل زبان جو آدم علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کے ثبوت ملے ہیں، آدم علیہ السلام پرانے زمانے کے کئی ہزاروں سال کے زمانے کی، یہ سب جو ہے زبان، یہ آدم علیہ السلام کی زبان ہے۔ بہرحال عربی زبان کی وسعت، اس کی چاشنی، اس کا جو انداز، قرآن کریم پڑھنے میں جو عربی زبان سمجھنے والوں کو جو اس کا لطف آتا ہے، اس کا جو مزہ آتا ہے، الگ ہی چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث، اس حدیث میں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، دیکھیں جان بوجھ کر اگر چھوڑتا ہے تو بہرحال اس کی نیت پر سوال ہے، اس کی اسلام پر بھی سوال ہے، لیکن یہاں پر جان بوجھ کر چھوڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بھول کر اگر کوئی جو ہے بسم اللہ نہیں بولا تو جو ہے بعض علماء کی نظر میں یہ ہے کہ اس کی وضو صحیح نہیں ہوئی، لیکن دوسرے اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ اگر بھول گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، جی کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس کی جو ہے وضو جو ہے قبول ہے، اور اس کو دوبارہ جو ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی جو ہے تینوں اماموں کا خیال ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ بسم اللہ کہنا وضو سے پہلے یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ واجب ہے، ان کا یہ قول ہے کہ وہ بھی سنت ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ خیال ہے کہ بسم اللہ کہنا یہ شرط نہیں ہے، یہی صحیح بات ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہی صحیح بات ہے، کیونکہ علماء تقریباً سب اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی مستقل صحیح سند کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ یہاں تک آج کے درس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو جاننے، پہچاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور علم دین سے سب کو اللہ تعالیٰ مشرف فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔